حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 5 نمازیں اور جمعہ کفارۃ لما بینہن، یہ سارے خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے جو اس میں کمیاں کوتاہیاں چھوٹی موٹی ہو جاتی۔ اور پھر مسلمان نہ صرف ارکان اسلام کو ادا کرتا ہے بلکہ بڑھیا انداز میں فریضہ نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نماز جماعت کے ساتھ 27 گنا بڑھ جاتی ہے، اور کوئی اللہ کے گھر میں قدم اٹھا کے آتا ہے تو ہر قدم پہ اس کی ایک خطا معاف ہوتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر، یا نبی فرمایا کرتے ہیں جب کوئی آدمی صبح شام مسجد آتا ہے تو جتنی بار آتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک دسترخوان تیار کرتا ہے، اس کی مہمانی تیار کرتے ہیں، اور اللہ تو پھر اپنی شان مہمانی تیار کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے کل اللہ کے دربار میں مسلمان بن کے حاضر ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں کل مسلمان بن کے حاضر ہو، تو پھر نماز کا اہتمام ایسی جگہوں پہ کرے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا وہ نماز جماعت کے ساتھ ہے، وہ مسجد کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مسجد کے اندر اہتمام نماز کا ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے جیسے وہ فلاں لوگ پڑھتے ہیں، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب کوئی قوم اپنی نبی کے طور طریقے چھوڑ دیتی ہے تو وہ راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ فرمایا ہمارے زمانے میں مسجد کا نہ آنا اور جماعت کا چھوڑ دینا یہ وہی کر سکتا تھا جو کھلا منافق ہوا کرتا تھا، ورنہ اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے سہارے بھی آ سکتا تھا تو وہ بھی مسجد میں آیا کرتا تھا۔ تصور نہیں تھا کہ مسلمان اور نماز نہ پڑھتا ہو، مسلمان اور جماعت میں شریک ہو، اور مسلمان اور مسجد میں نہ آتا ہو، تصور نہیں تھا۔ وہی شخص نہیں آیا کرتا تھا جس کا نفاق، جس کا کفر بالکل کھلا ہوا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے مسجد نہیں جا رہا۔ ورنہ ہمارے ہاں عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے ہمارے دور میں کوئی آدمی 2 آدمیوں کے سہارے بھی مسجد آ سکتا تو ضرور آیا کرتا تھا۔ مسجد کا اہتمام ہوتا تھا، تصور نہیں تھا مسلمان اور نماز نہ پڑھے، جماعت میں شریک نہ ہو، اللہ کے گھر نہ دیکھے۔